میرے محترم دوستوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ امت دنیا و آخرت میں عمل کی بنیاد پر نہیں چمکائی جائے گی بلکہ یقین کی بنیاد پر چمکائی جائے گی۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ بیان حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 دسمبر سن 1964 کو بعد نماز عصر مراد آباد کے مدرسہ امدادیہ کے اندر بیان فرمایا۔ اس میں حضرت نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک علم یہ ہے جو ہمیں دکھنے سے حاصل ہو رہا ہے، لیکن انسان کو یہ علم یا اسے نفع و نقصان تک پہنچائے گا یا اس کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنے گا، اس لیے کہ اس دکھنے والے علم میں کامیابی اور ناکامی یقینی نہیں ہے۔ اور دوسرا علم وہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ اس علم میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس علم میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس کتاب کے ایک حرف میں بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو جو علم قرآن و حدیث میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے مقابلے پر دنیا کے سارے علوم میں شک ہے کہ اس میں جو کچھ بتایا گیا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہی ہوگا یا اس کے علاوہ ہوگا، کیونکہ کرنے والے اللہ ہیں جو کائنات کی ساری چیزوں کی صفات اپنی قدرت سے بدل سکتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا کی ساری شکلوں کی تربیت ہمارے لیے موافقت کی شکل میں ہو جائے تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ پہلی چیز، ایک تو اللہ والے علم کو جاننا، اور دوسرے اس کو سیکھنا اور اس علم پر عمل کرنا۔ جیسا کہ تقوی کے بارے میں ہے کہ ایک تو اس کا جاننا ہوتا ہے کہ تقوی کیا ہے، یہ کتابوں سے حاصل ہوتا ہے۔ دوسرے اس کو سیکھنا، جس کے لیے آجا و جوارے کو اس کے سیکھنے کے لیے استعمال کرنے میں اپنی جان و مال کو خرچ کرنا پڑتا ہے۔ پس جاننے کی مثال یہ ہے کہ کپڑوں پر چھپائی اور بیل بوٹے وغیرہ کیے جائیں، اور سیکھنے کی مثال اس طرح کہ جس طرح اس چھپے ہوئے بیل بوٹوں کو دھاگے سے سلا جائے۔ تو جاننا تو زائل و ختم ہو سکتا ہے، یعنی کپڑوں پر کی گئی چھپائی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن سیکھنا زائل نہیں ہو سکتا، یعنی اس کپڑے پر چھپے ہوئے بیل بوٹے جو دھاگے سے سلے گئے ہیں، کپڑا رہنے تک وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے کائنات کے مقابلے میں جو کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے وہ جاننے پر نہیں ہے بلکہ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے پر ہے۔ پس اگر نماز کو جانا تو نماز کو سیکھو اور سیکھ کر اس پر عمل کرو، یا توکل کو جانا تو توکل کو سیکھو، پھر اس توکل کی برکت سے اللہ پاک ہم سب کو سارے عالم کا محبوب بنا دیں گے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 104 میں اللہ نے بتلایا ہے کہ جب ہم نیک و صالح بنیں گے تو ساری کائنات ہی ہمارے لیے ہوگی۔ اسی طرح اب تک ہم نے ایمان کو جانا ہے تو ایمان کو سیکھنا بھی ہے۔ تم نے ایمان کو پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا،
تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن کہ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بڑھ گیا۔ تو اب تک ہم نے ایمان کو جانا ہے اور اب ایمان کو سیکھنا ہے کہ جو پڑھا ہے وہ تو ہے جاننا، اب جانے ہوئے کا یقین اندر بنانا، یہ ایمان کا سیکھنا ہے۔ آج طالب علم بغیر ایمانیات کی محنت کے علم حاصل کر رہا ہے کہ ایک طالب علم بنیاد سے چلتا ہے، پھر شرح جامی کے قریب پہنچتا ہے۔ اب اگر کسی نے اسے مولوی صاحب کہہ دیا تو اس طالب علم نے یہ سمجھا کہ میں جان گیا، میں مولوی ہو گیا، تو یہ طالب علم ابو جہل اور امیہ بن خلف سے آگے نہیں بڑھا۔ صحابہ کے دور میں علم کی دو قسمیں تھیں۔ 13 سال مکی زندگی میں علم مغیبات کے یقین کے ساتھ آتا رہا۔ یہود کے پاس علم تھا، یقین نہیں تھا، حالانکہ وہ تورات پڑھتے تھے۔ آج بھی یہود جیسا حال ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں پر ان کا یقین شکلوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمیں یقین کا امتیاز پیدا کرنا ہوگا۔ اسے سمجھو کہ یقین نہیں آیا بلکہ پڑھ کر علم آیا ہے، اس لیے اب اس پر محنت کرنی ہے۔ اس کے لیے ایمانیات کا شروع سے مذاکرہ ہونا چاہیے۔ اس علم کو ملک و مال کے نقصوں سے استغنا کے ساتھ حاصل کرنا ہے، اور یہ اس وقت ہوگا جبکہ ملک و مال سے استغنا والے ماحول اور اس پر محنت کرنے والے ماحول میں لگ کر ہم محنت کریں۔ تبلیغ میں نکل کر اس علم کا یقین بنانا ہے۔ علم و عمل تو ہے لیکن یقین نہیں ہے۔ آج تو امت سے تینوں چیزیں نکل گئی ہیں، علم بھی نکل گیا، یقین بھی نکل گیا اور عمل بھی نکل گیا۔ میرے دوستو، اسلام زندگی بنانے کا نام ہے۔ آج امریکہ اور روس چاند پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر جا کر آباد ہو جائیں، تاکہ جب زمین پر ہنگامہ ہو تو چاند پر چلے جائیں، جس کے ذریعے اپنے کو محفوظ کر سکے۔ حالانکہ یہ اس تک پہنچیں گے بھی یا اس سے پہلے مر جائیں گے، اس کا انہیں پتہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے چاند کی طرف جو اشارہ فرمایا تھا وہ معجزے کے طور پر ہے، حکم تشریح نہیں ہے کہ ہم کو بھی حکم ہو کہ ہم چاند کی طرف اشارہ کریں۔ لیکن جو نماز کے اندر اتحیات میں شہادت کی انگلی سے اشہد اللہ الہ الا اللہ پر اشارہ ہے، وہ تشریح ہے جس کو ہمارے لیے طریقہ نبوی قرار دیا گیا ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ معجزے نبوت نہیں ہے بلکہ معجزے دلائل نبوت ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے سے جو کہ دلائل نبوت ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اعمال ہمارے اندر آ جائیں تو ساری انسانیت کا علم ختم ہو جائے گا اور اس کے سارے نقشے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس سائنس کے علم پر مرضیات اس قدر ہے کہ بغیر شکل کے پورے ملک میں یہ اسے چلا رہے ہیں۔ تو جس طرح پورے ملک میں کائنات کے علم کی شکل ہے، اسی طرح کہ اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی شکل آ جائے اور یقین بھی درست ہو جائے۔ اب ہمارے اور تمہارے پاس جو علم ہے وہ اس پر ابتدا ہے کہ ہم دنیا کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں، اس علم کی حقیقت بتاتے ہیں یا اس کے خلاف کا تجربہ کراتے ہیں۔ اب اگر علم کے مطابق یقین اور عمل کی محنت کا میدان بنایا جائے تو اللہ رب العزت اس علم و عمل کے راستے سے ہم کو کامیاب بنائیں گے۔ اس فکر و محنت کے ساتھ
ہم کو آخری لمحے حیات تک پڑھنا اور پڑھانا ہے، پر یہ پڑھنا اور پڑھانا 3 چیزوں کے ساتھ ہو۔ نمبر 1، جو پڑھ رہے ہیں اس کا یقین سیکھنا۔ نمبر 2، دنیا میں اس علم اور یقین کو پھیلانے کو اپنا کام بنانا۔ اور نمبر 3، یہ یقین تیار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محنت پر ہمیں ہر طرح کی کامیابی اور طاقت نصیب فرمائیں گے۔